بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ قصص 20ویں پارے میں شروع کر رہے ہیں۔ سورہ قصص ہے، پھر سورہ شعراء ہے، سورہ عنکبوت ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان تینوں صورتوں کو مکمل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم، حروف مقطعات کے بعد یہ قرآن کا تذکرہ آیا۔ یہ سورت کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بعد سچے واقعات سناتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے مفید ہیں۔ تو اس صورت میں جو بنیادی مضمون ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر فرعون اور اس قسم کے جتنے بھی ایسے ظالم، متکبر اور سفاک قسم کے لوگ تھے ان کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک فرعون سرزمین مصر میں بہت متکبر ہو چکا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو اس نے بہت ہی کمزور بنا رکھا تھا، یعنی ان کی وہ غلام کے طور پر، اسے غلام ہوتا ہے اس طرح عورتیں ان کی لونڈیاں بن گئیں، مرد ان کے غلام بن گئے۔ اور پھر کسی نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ فرعون کی حکومت ایک ایسے لڑکے کے ہاتھوں میں ہوگی جو اسی نسل سے ہوگا۔ تو اس نے پھر یہی سوچا، اس کے اندر جو شیطانی ایک وہ سوچ آئی کہ ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے، کہ ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ تمہاری ہیں غلام۔ تو اس سے دونوں مقصد حاصل ہو جائیں گے۔ ایک مقصد تو افزائش نسل ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی میرے دشمن پیدا ہونے والا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو یہ بتایا گیا تھا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی مارا جائے گا۔ تو لہذا اس لیے اس نے یہ ان کو کمزور کرنے کے لیے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے یہ تمام پلان بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ اسی لیے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والا تھا۔ تو یہ اس فساد ہے اس قسم کا کہ جس کے ذریعے سے اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہا جو سرزمین مصر میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، انہیں سردار اور پیشوا بنانا چاہا، انہیں زمین کا وارث بنانا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ اپنے ان بندوں کو اس طرح فتح دے، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کو مضبوط کرے اور انہیں اس زمین کا وارث بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، یہی اللہ کا مقصد تھا، اور اسی بنیاد پہ ہی پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ پہ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اقتدار دے دیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ اور ہم نے چاہا کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے۔ فرعون، حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا۔ جو وہ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل جو ہم پر غالب نہ آ جائیں، جیسے فرعون بار بار کہتا تھا کہ تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہے، یہ موسیٰ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، تو یہ کہیں ان کی سازشیں کامیاب نہ ہو جائیں، تو یہی ان کو ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہو کر رہے گا کہ فرعون، حامان اور ان کے تمام لشکر یہ سب مارے جائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل یہاں پر کامیاب ہو جائے گی۔ اور اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے۔ فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ ایک ڈر اور خوف تھا کہ اب اگر معلوم ہو جائے گا اس کی پولیس کو، فرعون کی پولیس آ جائے گی، فرعون کی جو کارندے ہیں وہ آ جائیں گے تو بتائیں گے کہ یہاں بچہ ہوا ہے اور وہ آ کے چھین کے لے جائیں گے، مار دیں گے اس کو۔ تو اب یہ ڈر موجود تھا۔ تو پیدائش کے بعد اب ان کی ماں بہت سخت پریشان تھی کہ یہ کیا ہوگا، میرا بچہ جو ہے چھین لیں گے، اور ظاہر ممتا تو اس معاملے میں
بہت ہی نازک ہوتی ہے، بڑی حساس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا اوحینا الی ام موسیٰ. تو یہ یہاں پہ وحی مراد یہ نہیں ہے کہ ان پر وحی کی گئی، بلکہ اس سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا. اس لیے کہ وہ نبی تو نہیں ہے کہ ان کے لیے وحی آئے، لیکن لفظ وہی استعمال کیا. اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو ایسی بات جو کہ انسان کو خفیہ طور پہ معلوم ہو جائے. تو اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارا ذمہ ہے، ہم اس کو حفاظت کریں گے. اور اگر تمہیں زندگی کا ڈر ہو جائے کہ اس کے سپاہی آ گئے ہیں، کارندے آ گئے ہیں، بچے کو چھین لیں گے، تو پھر سمندر میں ڈال دو، اور ڈرو نہیں، غم مت کرو، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے لوٹا دیں، تمہارے پاس دیں گے، تمہاری گود میں پہنچائیں گے اس کو. تو اللہ کا ظاہر وعدہ ہے، اور اسے اپنے رسولوں سے بنائیں گے، رسولوں میں سے بنائیں گے. اور یہ وعدہ بھی کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بنیں گے. صرف یہی نہیں ہے کہ واپس آئیں گے، بلکہ اللہ کے رسول بنائیں گے. تو فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا. تو ہوا یہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ ہوا تو انہوں نے بڑی حفاظت سے کر کے کسی ٹوکری میں، کسی ایسی چیز میں جہاں پانی نہ آ سکے، اس کو ڈال دیا سمندر. اور ان کی بہن تھی 10-12 سال کی رہی ہوگی، اور اسے کہا کہ جاؤ تم اس کو دیکھتی رہو. ماں کو بھی ظاہر ہے کہ احساس ہوتا نا کہ یہ بچہ کہیں ڈوبی نہ جائے، تو ذرا دیکھتی جاؤ کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اور وہی دریائے نیل جو فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتا تھا. اب وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ ٹوکری بہتی ہوئی آ رہی ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اٹھاؤ، یہ کیا چیز ہے، لاؤ اس کو. اب جب لے کر آئے تو اس میں ایک بچہ، وہ لے گئے فرعون کی بیوی کے پاس. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا، اس دریا سے وہاں سے نکال لیا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے رنج و عالم کا سبب بنے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ اب یہ فرعون کے گھر پہنچا دیا کہ تم مارنا چاہ رہے تھے، نہیں ہم مارو گے نہیں، اب اس کو پالو گے، پالنے کے لیے. اور پھر بے شک فرعون اور ہامون دونوں کے لشکر بڑے ہی خطاوار لوگ تھے، سمجھتے اللہ کی پلاننگ کو تو نہیں سمجھ سکتے. تو فرمایا فرعون کی بیوی نے کہا یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اس بچے کو دیکھ کے ہی. اور وہ پہلے ہی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں نے تم پر محبت ڈال دی ہے کہ جو بھی ان کو دیکھے گا فوراً ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا. اور یہ تو معصوم بچہ، یہ بھی اور اللہ کی طرف سے محبت کا وعدہ بھی. تو یہی ہوا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکا تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے تم لوگ قتل مت کرو. یہ نہ ہو کہ یہ اٹھا کے لے جائیں، جیسے کہ فرعون کی پالیسی ہے مارنے کے لیے. تو یہ نہ ہو جائے کہیں امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. انہیں حقیقت حال کا کوئی خبر ہی نہیں تھا. تو بہرحال اللہ نے یہاں ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پہنچا دیا فرعون کے گھر میں. اب موسیٰ کی ماں پریشان، موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا. قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، یعنی ایک دم بے چین ہو جاتی کہ ہاں میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا. تو لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. فرمایا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اس کا ایمان باقی رہے، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا ضرور. تو موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تھا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو دور سے دیکھتی رہو، دور سے پتہ نہ چلے کسی کو، لیکن تم دیکھتی رہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھی قدرت کہ جب وہ بچہ آ گیا گھر میں، اب ظاہر بچہ ہے، بھوکا ہے، رضاعت کے اس دور میں ہے، کھانا تو کھا نہیں سکتا. تو اب اس کے لیے انہوں نے مختلف دایائیں بلائیں، آئیں جا کے اس بچے کو دودھ پلائیں. اب وہ بچہ لیتا ہی نہیں، کسی کو دودھ نہیں لیتا، پیتا ہی نہیں کسی کا دودھ. بہت سخت پریشان کہ یہ رو رو کے تو ہلکان ہو جائے گا، مر جائے گا. اب ان کی بہن بھی وہاں دیکھ رہی تھی یہ ماجرا، تو اس نے ہمت کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جہاں پر ایک خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کو بلا لیں، اگر وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے دودھ قبول کر لے یہ بچہ. کہ ٹھیک ہے لاؤ. وہ تو پریشان تھے، یہ نہیں سوچا کہ کون ہے کون نہیں، بس لاؤ جلدی سے لاؤ. تو یہی ہوا جیسے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی ان پر دایاؤں کو دودھ حرام کر دیا تھا. اس لیے ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جس بچے کی تمہارے واسطے دیکھ بھال کرے گا اور وہ لوگ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو واپس کی ماں کی گود میں پہنچایا. دیکھیے اللہ کی قدرت.
اس طرح ہم نے ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور غم نہ ہو، وہ فکر میں نہ رہے، پریشان نہ ہو، ہائے میرا بچہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، معصوم بچہ ہے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ وہاں پر رہیں اور وہیں پہ پلے اور وہیں پہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور پھر جب وہ پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کے اندر وہ پختگی آ گئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نبوت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اور جیسے فرمایا کہ آیت نمبر 14 میں جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکمت و علم دیا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک دن موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے۔ غافل سے مراد یہ ہے کہ اپنے آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے قیلولہ کا وقت ہو، آرام کرنے کے بعد دوپہر کا وقت، اور اس وقت لوگ باہر نہیں ہوتے، اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا کاروبار میں اپنے لگے ہوئے مصروفیات میں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم میں سے، اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو آدمی ان کی جماعت کا تھا اس نے ان سے اس کے خلاف مدد مانگی۔ اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ تو میری اپنی قوم کا، کہا آؤ موسیٰ میری مدد کرو، آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکار لیا جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا، اسے ہلاک کر دیا۔ ایسی زبردست، وہ ظاہر طاقتور خوب کھاتا پیتا بچہ ہو تو کیا اس کی جوانی ہوگی، کیا اس کا معاملہ ہوگا، تو ایک ہی گھونسے میں وہ پار ہو گیا۔ اب پریشان ہو کے یہ کیا ہوا کہ موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ بہت بڑا کھلا دشمن ہے، مارا گیا بندہ، اب میں کیا کروں۔ بھاگے وہاں سے، اللہ سے توبہ کی، انہوں نے کہا میرے رب میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو ان کے رب نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، آگے بڑے کام لینے ہیں تو معاف کر دیا، یقین بڑا معاف کرنے والا بےحد مہربان ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام و احسان کیا ہے، تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا کہ اس طرح جو یہ لڑائی جھگڑے، یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو میں اب نہیں کروں گا، اللہ سے توبہ کر لی۔ اب انہوں نے شہر میں ڈرے اور گھبرائے ہوئے صبح ہوئی تو اچانک پھر وہی شخص انہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا، پھر دیکھا وہی، اب وہ قبطی تو مارا گیا، اب لیکن اسرائیلی تو وہی ہے، وہ اور ایک اور قبطی سے پھر لڑ رہا ہے۔ تو جس نے کل گزشتہ ان سے مدد مانگی تھی، تو موسیٰ نے اس سے کہا تو بڑا ہی بے راہ آدمی ہے، یعنی کیا مسئلہ ہے تیرا، ہر بار لڑتا ہی رہتا ہے، تو کل بھی لڑ رہا تھا، کل تجھے بندہ مروا دیا مجھ سے، آج پھر تو شروع ہو گیا۔ لیکن پھر ظاہر غصہ آ گیا، جوانی تھی نا، خون ایک دم جوش مارتا ہے جوانوں کا، تو لہذا پھر یہ ایک دم شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنا چاہا جو ان کا دشمن تھا، قبطی پر، کہ اچھا تو یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا ہے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تو وہ قبطی نے کہا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ قبطی کا کلام ہے، بعض نے کہا کہ یہ اسرائیلی کو کہا، اس پہ غصہ ہوئے، اس کو مارنا چاہا حضرت موسیٰ نے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبطی نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل گزشتہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہ راز تو فاش ہو چکا تھا، تم تو زمین پر ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے، صلح کراتے دونوں میں تو بات بنتی، تم تو اور فساد پھیلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب یہ سمجھ گئے کہ معاملہ تو خطرناک ہو گیا، اب یہ بات تو کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے قتل کیا، میں قاتل ہوں۔ تو ایک شخص شہر کی جانب سے دوڑتا ہوا آیا، اور یہ کون تھا؟ اکثر کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کے تعلقات تھے دربار سے۔ تو فرعون نے میٹنگ بلائی تھی کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تو ہے آپ کے جو پروردہ ہے، آپ کے محل سے وہیں سے نکلا تھا، وہیں سے۔ اچھا یہ بات ہے، پکڑو اس کو۔ تو اس نے آگے خبر دے دی کہ اے موسیٰ فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، تمہیں مارنے کا، تو تم نے قبطی کو مارا ہے، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ، جلدی سے بھاگ جاؤ۔ بس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے، کہا میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا چھپ کے چھپاتے نکل کے، اور جب وہ مدین پہنچ گئے تو
تو مصر سے نکل کر پھر وہ مدین کی طرف آ گئے، جو وہ فرعون کی جو حدود تھی اس کی سلطنت سے باہر کا علاقہ تھا، وہاں وہ پکڑ نہیں سکتا تھا، تو اسی لیے وہ بالکل ہی پرامن ہو گئے۔ اور جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا، اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے۔ اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی، پانی بھر رہے تھے لوگ وہاں پر، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہ لوگ سب۔ تو ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رکھی ہوئی تھی، بکریاں ظاہر ہے وہ پانی پینا چاہتی تھیں اور وہ روک رہی تھیں۔ تو موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم بھی جاؤ پانی پلاؤ بکریوں کو، تم کیوں کھڑی ہو اس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے کہ تمام چارواہے اپنے بکریاں ہٹا لیں، جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے پھر ہم پلائیں گے اپنی بکریوں کو آخر میں، اس لیے اب ان کے اندر گھس نہیں سکتے، ہم عورتیں ہیں ہمیں یہ دھکے دیں گے، تو لہذا پھر ہم کر نہیں سکتے، جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم اپنے بکریوں کو دودھ پلا لیں گے، پانی پلائیں گے ان کو۔ اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، اور باپ بوڑھے ہیں وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اسی لیے ہم مجبوراً گھر سے نکلی ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عورت مجبوراً گھر سے نکلتی ہے، اپنی مرضی سے اپنی رضا اور رغبت سے نہیں نکلتی، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب وہ گھر میں ہے، شادی سے پہلے باپ اس کا ذمہ دار ہے، بھائی اس کا ذمہ دار ہے، شادی کے بعد شوہر اس کا ذمہ دار ہے، شوہر کے بعد اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو پھر اولاد اس کی ذمہ دار ہے۔ عورت کو کب کہا ہے کہ وہ جا کے جاب کرتی پھرے، وہ لوگوں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے اس قسم کی زندگی گزارے؟ تو یہاں پر یہی معلوم ہوا کہ وہ مجبوراً نکلی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں، کیا کریں، پانی ہم نے پلانا ہے، بکریاں پیاسی مر جائیں گی۔ تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انتہائی طاقتور نوجوان، وہ کہیں ہٹایا سب کو، ہٹو، پتھر ہٹایا جہاں پانی وانی تھا اور کہا آؤ پلاؤ۔ اب ظاہر کون بولتا، ایک جوان آدمی اور ایک بہت ہی طاقتور آدمی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ طاقت کا انہوں نے وہی مظاہرہ دیکھا کہ وہ پتھر جس کو کئی لوگ ہلاتے تھے انہوں نے اکیلے نے ہٹایا اس کو اور کہا آؤ پانی پلاؤ۔ یہ دیکھ کے وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر سائے میں چلے گئے اور دعا کی کہ اے میرے رب، اس وقت تو جو خیر بھی میرے لیے بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں، جو خیر بھی مل جائے مجھے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ روٹی کپڑا مکان سب کچھ چاہیے، یہاں پہ اب وہ نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو کھانے کو بھی چاہیے، کوئی جگہ رہائش بھی چاہیے سارے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انتظام کہ جہاں کس طرح وہاں پہ بچایا، پانی سے نکال کے اس کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ بس جب دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی چل کر ان کے پاس آئی، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ دونوں خواتین جو گئی تھیں عورتیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ لجاتی شرماتی گھونگھٹ نکال کے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو تعجب ہوا کہ آج جلدی کیسے آ گئی تم، روزانہ تو اتنی دیر لگ جاتی ہے تمہیں کہ چرواہوں کے نکلنے کے بعد آتی ہو۔ تو انہوں نے کہا آج یہ ہوا معاملہ ہمارے ساتھ، ایک بہت ہی شریف آدمی ہے، جوان آدمی، اس نے ہماری مدد کی، ان کو سب کو ہٹایا، ہمیں ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم آ گئے۔ تو اچھا یہ تو بہت شریف آدمی، اتنی شرافت کسی نے کبھی تو کی نہیں شرافت ایسی یہاں پہ مدین میں، سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عورتیں کھڑی ہیں بیچاری، کسی نے کہا آؤ تم پلا لو، تو بلاؤ اس کو، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، چلو۔ تو وہ آئی ان کے پاس، کہنے لگی کہ آپ نے ہماری بکری کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو مزدوری دیں، ہمارے والد صاحب چاہتے ہیں آپ کو مزدوری دیں، تو آپ آئیے ہمارے چلیے۔ بس جب وہ اس کے والد کے پاس آئے اور ان سے ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا اب مت ڈرو، ظالموں سے بچ کر نکل آئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین، کہ یہ دونوں لڑکیاں جو تھیں بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام، سیدنا شعیب جو نبی تھے جن کا ہم واقعات پڑھ چکے ہیں، وہ تھے اور وہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو اب یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مت ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرعون یہاں کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، یہ ملازمت رکھ لیں اپنے پاس، ہماری روز روز کی چک چک ختم ہو جائے گی، اور یہ اچھے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور
یہی انہوں نے کہا کہ آپ طاقتور آدمی ہیں اور امانت دار آدمی ہیں. طاقت کا تو مظاہرہ وہی ہو گیا کہ انہیں پانی پلانے میں کسی کو وہاں اجازت ہی نہیں دی. اور امانت دار بھی جیسے کہ لکھتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہا کہ ان سے کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جہاں پہ بھی مڑنا ہو کرنا ہو تو پیچھے سے مجھے بتا دیں. یہ انتہائی امانت کی بات تھی. ایک اجنبی خاتون ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ باپ تو اپنے طور پہ سوچتا ہے نا. انہوں نے اپنے طور پر سوچا کہ ایک ملازم ہوگا، ہمارے سارے کام کرے گا گھر کے اور ہمیں آسانی ہو جائے گی. لیکن باپ کی طرح سوچتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں. تمہیں اپنے نکاح کی پیشکش کر دی اس شرط پہ کہ تم 8 سال میرے پاس ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو تمہارے پاس بھلائی ہوگی، اچھی بات ہے. میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے. تو یہ اس نے پیشکش کر دی. حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا جو بھی تھے کہ میری بیٹیوں میں سے ایک سے میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اگر عموماً تو جو لڑکے والے ہیں وہ آ کے طلب کرتے ہیں، لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، یہاں تو وہ لڑکی والا رشتہ مانگ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں پہ خود دیکھ رہے ہیں ہم کہ حضرت شعیب جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہے ہیں آؤ نکاح کر دیتا ہوں. اسی طرح حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت ابوبکر کو پیشکش کی، پھر حضرت عثمان کو پیشکش کی، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا. تو یہ ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس میں یہ دیکھو میں مانگوں جا کے، میں کہوں کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو یا اپنی بیٹی اس کے لیے کہوں، یہ غلط ہے. ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی عیب دار نہیں ہے. تو بس موسیٰ علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ اب ان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، اور انہوں نے بچے بھی دے دیے. 10 سال میں آرام سے گزارا کر لیا. ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، ان کا کہ ان کے لیے طاقتور اور ایک امانت دار اور ایک شریف ان نوجوان مل گیا. تو مسئلہ سب حل ہو گیا. تو موسیٰ نے کہا میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے پا گئی، دونوں مدتوں میں سے جسے بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم دونوں جو بات طے کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ کو گواہ بنا لیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر رہیں گے. اور جیسے کہ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ 10 سال تک رہیں گے، 8 سال نہیں 10 سال پورے کیے، اور اس کے بعد پھر وہ چلتے ہیں اپنی اصل جاب کی طرف، جو اصل اسائنمنٹ ہے ان کی. تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، اپنے بال بچوں کو لے کر چلے، تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی. اب جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی اور راستہ بھول گئے تھے. تو جب انہوں نے آگ دیکھی تو یہ سمجھا کہ کچھ لوگ ہیں وہاں پہ جو آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا اپنے بیوی بچوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں پہ، راستہ بھی معلوم کرتا ہوں اور کچھ آگ کے لیے تمہارے لے کر آتا ہوں تاکہ تم سے تاپ سکو. تو انہوں نے اپنے بال بچوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا ایک انگارہ تاکہ تم اسے تاپ سکو. بس جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کیا ہے، تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں آواز آئی. انہیں وہاں سے پکارا گیا ہے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. اللہ کی آواز آ رہی، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، سارے جہان کا رب ہوں، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. بس جب انہوں نے اسے ہلتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. اچھی خاصی لاٹھی تھی، یہ سانپ بن گئی. تو آواز آئی موسیٰ آئیے، واپس آئیے، ڈریے نہیں، آپ بالکل امن میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ بس یہ تو معجزہ ہے آپ کے لیے. اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجیے. تو یہ آپ کے لیے ایک اور معجزہ ہے کہ اپنے وہ ہاتھ اس میں ڈال کے نکالیے، دیکھیے چمکتا ہوا نکلے گا. کوئی برس کی بیماری نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. تو یہ ہے. اور بعض جیسے مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اگر آدمی کو خوف ہو اس طرح ہو تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق، بہرحال ہو سکتا ہے کسی نے تجربہ بھی کیا ہو. تو بہرحال
جی ہاں، وہ تو یہ کہ آگ تو بطور نشانی تھی نا، ان کو بلانے کا ایک طریقہ تھا، وہ وہاں پہ روشنی تھی اس طرح جیسے آگ جل رہی ہو، اور وہیں سے ہی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اسی درخت کا جو انتہائی مبارک جگہ تھی وہاں سے وہ آواز آئی، یہ وہیں پہ یہ روشنی تھی، آگ تھی، یا آگ کہہ لیجیے یا روشنی کہہ لیجیے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے 2 نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ پچھلی تاریخ یاد آ گئی کہ یہ تو مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے وہاں پر، تو میرے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے مار ہی نہ دیں پکڑ کے، مجھ پہ یہ الزام ثابت کر دیا، اور میرے بھائی ہارون گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے تو انہیں بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کریں، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کروں گا اور آپ دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا۔ یہ ایک اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت، احسان، کہ کہاں محبت کا معاملہ تھا، یہاں ہیبت کا معاملہ ہے، کہ ایسی ہیبت ہوگی کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، یعنی آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، وہ تو آپ کی ہیبت دیکھ کے آپ کا روب اور آپ کا خوف ان کے دل میں ایسا ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا کہ ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ جب موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہہ دیا تو گھڑا ہوا جادو ہے، تو جادو ہو رہا ہے سب، یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ باپ دادا کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تم کہاں سے لے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، تم جو ظلم ستم کر رہے ہو کامیاب نہیں ہوگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے اس چیز کو، تو لہذا اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں نے اپنے سوا تم لوگوں کا اور کوئی معبود نہیں جانا، میں ہی معبود ہوں، بس میری عبادت کرو، انا ربکم الاعلی، تو میرا ہے حق ہے، میں ہوں بس، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرو، اے حامان اینٹیں پکواؤ، مٹی کی اینٹیں بناؤ، اور پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، ایک پلازا بناؤ اونچا۔ کیا کروں گا پھر میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ موسیٰ کا میرا معبود آسمانوں پر ہے، تو اس طرح اونچا ایک پلازا بناؤ، میں چڑھوں گا، پھر دیکھوں گا آسمان پہ جا کے دیکھوں گا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن تکبر، ڈھٹائی، اور وہ فرمائے کہ میں تجھ سے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، کیسے یہ کہہ رہا ہے یہ باتیں، اور وہ اور اس کے فوجی زمین میں ناحق کبر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور گمان کر بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ تو یہ سمجھتے رہے۔ بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ تو پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصراً بتا دیا کہ ہم نے پھر اس کو بخشا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمندر میں ڈبو دیا، وہ بھی اور اس کے سارا لشکر بھی، سب کے سب وہ مارے گئے اور اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈوبنے والوں کی تعداد 16 لاکھ تھی، 16 لاکھ کے قریب وہ سارے اس کی فوجیں، اس نے پورے ملک سے جمع کی تھی، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سب جگہ سے کہ آؤ سب آ جاؤ کہ ان بنی اسرائیل والوں کو ان کو پکڑنا ہے۔ تو اس نے پوری تیاری کی تھی، اللہ نے سب کو ڈبو دیا، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنائے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، جہنم کی طرف بلانا ان کا یہی اصل کام تھا، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ نہایت بدحال اور بدشکل ہوں گے۔ تو ان پر ہمیشہ کہ ہمیشہ دنیا میں ان پر لعنت ہی آئے گی، کوئی ان کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ تو ملعون قسم کے لوگ ہیں۔ مزید اس کے بعد پھر اگلی آیات میں ہم مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب تورات دی، جو لوگوں کے لیے نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ اب ان کو کتاب دی گئی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ مسئلہ تو ختم ہوا فرعون کا، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنی شریعت دی تھی، اور نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا تھا،
تو یہی بتانے کے لیے یہ سب حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ آپ وہاں تو نہیں تھے, آپ کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے. تو لہذا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بلکہ اس کے واقعہ بعد کتنی ہی قومیں گزر گئیں, ان پر صدیاں بیت گئیں, نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے انہیں ہماری آیتیں سنانے کے لیے, لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اب آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے, تو اب آپ ان لوگوں کو اپنی دعوت دیجیے. اور آپ کوہ طور کے دامن میں اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی, لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرنے والا نہیں آیا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. تو یہاں اس علاقے میں کوئی اور نبی نہیں آیا تھا, دوسری جگہ پہ آئے نبی, لیکن آپ وہ نبی ہیں جو کہ یہاں پہ جزیرہ عرب میں آئے, اور یہاں پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا ہی نہیں تھا, کیوں نہیں بھیجا تھا, یہ اللہ پہ اعتراض کرے. تو اسی لیے ہم نے بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا, تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے. بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے, اس کے پاس بھی معجزات ہونے چاہیے تھے, کوئی لاٹھی ہوتی, کوئی سانپ بنتے, کچھ یہ ہوتا, کچھ وہ ہوتا, ہم دیکھتے کوئی مادی چیزیں, محسوس چیزیں ہوں. تو کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ اب معجزات مانگ رہے ہیں. پہلے صاف کہہ دیا موسیٰ کو کہ یہ تو جادو ہے. کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دونوں ایسے جادوگر ہیں, اور کہا ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ تو اب کیسے تم مطالبہ کرتے ہو؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا ان کو مسکت جواب دے دیا کہ تم نے اس وقت تو صاف انکار کر دیا تھا تم مشرکین نے, اور اب کہتے ہو معجزے لاؤ. اس کا اگلی آیت نمبر 49 میں فرمائیں کہ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم ہی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات اور قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو, تاکہ میں اسی کی اتباع کروں. تو یہاں پہ ان کو چیلنج دے دیا گیا کہ واقعی تم بڑے سچے ہو تو لاؤ, پھر لاؤ تم بھی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ, تورات اور قرآن کے بدلے ہم اس کی بات مانیں. تو اس کا جواب دے دیا گیا اگر وہ لوگ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, صرف اور صرف خواہشات کی پیروی. ان کے دل میں یہی آتا ہے کہ نہ مانو تو نہیں مانتے. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا رہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 51 میں فرمایا اور ہم نے ان کے لیے مسلسل قرآن نازل کرتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ اہل کتاب میں سے جو آئے تھے, جسے عبداللہ ابن سلام ہیں, سلمان فارسی ہیں, اور دوسرے یہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو دین کی دولت دی, توفیق دی, ایمان لے آئے, یہودی تھے یا عیسائی تھے. تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. بے شک یہ ہمارے رب کی برحق کتاب ہے, ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا. یہ لوگ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کر دی کہ یہ وہ صفات ہیں اہل ایمان کی جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے. تو پہلی بات یہ بتائی کہ یہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے, اور نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے بلکہ اس کے بجائے نیکی کرتے ہیں, اور جو ہم نے دیا ہے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مزید فرمایا آیت نمبر 55 میں جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں, لغو باتیں. تو یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہے, اس میں وہ الجھتا نہیں ہے, اس میں وہ پڑھتا نہیں ہے, بلکہ فوراً کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے.
اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز فرما دی، اہم بات ہے، فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں جیسے کہ امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب ان کے پاس گئے جب وہ موت کے قریب تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے سامنے دلیل دینے کے قابل بن جاؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اسی وقت وہ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے کفار، تو وہ یہی کہتے رہے انہیں کہ تم انہیں اپنے ان کے باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، تو آپ ان کو کلمے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان کو اپنے باپ دادا کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی میں پھر انتقال ہو گیا، مر گئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر ہے آپ کو بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ میرے چچا تھے، اتنی میری انہوں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، میری ہر بات کو مانا ہے، میرے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، میری تائید میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ ہوا کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو بہت دکھی تھے آپ اس معاملے میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت مل جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسے ہم چاہیں، جو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو باوجود یہ کہ آپ کے کتنے قریبی تھے، محبوب تھے، آپ کے پسندیدہ تھے، آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ دین اسلام کی پیروی کرنے لگیں گے تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا، ہم مارے جائیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے لوگ، اور ہمارے خلاف سازشیں ہوں گی، ڈر، خوف۔ تو فرمایا کیا ہم نے انہیں پرامن حرم رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں؟ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، نہیں سمجھتے۔ اور ہم نے ان بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، بس ان کے بعد ان کے مکانات بہت ہی کم آباد ہوئے اور ہم ہی ان کے وارث رہ گئے۔ تو یہی وہ اترانے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، سب کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اللہ کے سوا کوئی ان کے لیے والی وارث ہی نہ رہا۔ اور آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہیں بھیج دیتا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جو مرکزی جگہ ہوتی ہے وہاں اپنا رسول بھیج دیتے ہیں، اس کیپٹل میں یا اس مرکزی جگہ میں، اور وہاں سے پھر لوگوں کو تک دعوت پہنچ جاتی ہے۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھیج دیں تو وہاں کیسے پتہ چلے گا کس کو؟ لیکن ایک مرکزی جگہ ہوگی تو فوراً اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، لوگ آتے ہیں وہاں پر، لوگ وہاں پہ آ کے کاروبار کرتے ہیں، جو مرکزی جگہ ہے۔ تو لہذا ہم وہاں پہ اپنا نبی بھیجتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کو اپنا پیغام نہ پہنچ جائے، اور ہم اس کے جو ظالم ہیں تو ان کو جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام نہ پہنچ جائے ہم ان کو مارتے نہیں ہیں، عذاب نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں بتایا دیا کہ لوگ دنیا کے کتنے شائق ہوتے ہیں۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کہ تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ خرید دیں، وہ خرید دیں، اس قسم کے پیچھے پڑے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ہاں تمہارے ہاں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اللہ کے ہاں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اسی لیے آیت نمبر 61 میں فرمایا، جس آدمی سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے جو اسے مل کر رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ، تو لازمی ملے گا۔ کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہے؟ پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا، پھر وہ وہاں پر آ جائے گا اور وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کی تم شرک کرتے تھے میرے ساتھ، جن کا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے،
تو وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئے گی کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح وہ خود گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے۔ تو شرکاء جو ہیں وہ خود برات کا اظہار کر دیں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود بھی شرک کرتے رہے اور ہمیں بھی باتیں بنا رہے ہیں۔ اور پھر مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو، تو انہیں پکاریں گے، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے وہ، سارے غوث اعظم کو پکاریں گے، لیکن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے یہ تو کہیں گے اگر انہوں نے دنیا میں راہ راست کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج کوئی اب ہماری مدد کو نہیں آیا، سارے جن کو ہم پکارتے رہے، جن کے پیچھے بھاگتے رہے اپنے لیڈروں کے خلاف، ان سے بھی وہ بھی ہمارے کسی کام نہ آئے، تو اب کوئی کام نہ آیا۔ آیت نمبر 65 میں، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں سے پوچھیں گے، قوموں سے بھی رسولوں سے بھی۔ اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی، ایسے گمسم ہو جائیں گے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھ سکے، بول ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہمت ہو کہ وہ بات کر سکیں، بول سکیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن ہے، وہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بات بھی فرما دی، یا توبہ کرنے والوں کی، مگر اس دنیا میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان مشرکین کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے شریک چنیں، اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ اس بات کی تردید ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے اور قابل لوگ موجود ہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک یتیم کو دے دیا جائے جس کا باپ موجود ہے، نہ اس کا اور کوئی آگے پیچھے ہے، اس کو نبی بنا دیا۔ تو مکے میں ولید ابن مغیرہ جیسا شخص تھا، اسی طرح طائف میں ایک بڑا آدمی لیڈر تھا، تو ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم وہ ٹھیکیدار بنتے ہو، تم ٹھیکیدار بن رہے تو تم دے گو نبوت، کون نبی بنے گا؟ نہیں، یہ ہمارا کام۔ تو ربک یخلق ما یشاء و یختار، آپ کا رب جو ہے وہ جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے وہ بنائے، یہ اس کا کام ہے۔ اور آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ آپ کا رب ان باتوں کو خوب جانتا ہے، جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری تعریفیں اس دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے، وہ ہے تعریف کا مستحق، ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اے میرے نبی، آپ مشرکوں سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لے آئے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کا یہاں مظاہرہ کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رکھے، دن ہو ہی نہیں، دن ختم ہو جائے، سورج نکلے ہی نہ، اندھیرا ہی اندھیرا، تو بتاؤ روشنی کہاں سے لاؤ؟ کتنی روشنیاں لگا لو گے؟ دن کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، دن دیکھیں، دن چڑھا ہوا ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن رات میں آپ کتنی وہ روشنیاں لگاتے ہیں۔ اب وہی یہاں پہ وہ گراؤنڈ میں کتنی روشنیاں لگا کے وہ میچ کھیل رہے ہیں کہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اس میں میچ کھیلا جائے۔ تو یہ ان کے شیطانی کام ہے کہ جو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ان کو۔ تو اب کتنی روشنیاں لگائیں گے؟ چاہے سارے شہر کی روشنیاں لا دیں، وہ رات والی دن والی بات ہو ہی نہیں سکتی، رات رات ہی رہے گی۔ تو اب دوسری طرف یہ فرمایا آپ مشرکین سے پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے، پھر الٹ اس کے کہ دن ہی دن ہو، رات ختم، تاریکی آئے نہ، تو اللہ کے سوا کون ہے تمہارے لیے رات لے آئے، اس میں تم آرام کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ رات، کہ آپ دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں اور رات میں آرام کر لیں، صبح کو حشاش بشاش ہوتے ہیں، پھر پوری طرح آپ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں،
تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے شکر کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ. اس کے بعد پھر ان مشرکین کے بارے میں پھر فرمایا اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا ہونے کے تم دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں, یہ اللہ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, تو ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو. تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی کا صرف الحق اللہ کے لیے صرف بندگی ہے. ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا اور وہاں پہ جواب دینے کے قابل نہیں. اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا. بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا. بعض کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بعض کہتے ہیں کہ چچا تھا, بعض کہتے ہیں خالہ زاد. بہرحال جو بھی تھا قرآن نے یہی کہا ہے کہ کان من قوم موسیٰ, کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا. پھر وہ ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا, نکل گیا وہاں سے, پیسہ جو آ گیا. اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقت پر لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا دی. کنجیاں, صرف اس کی چابیاں, وہ اٹھانے کے لیے پوری گروہ ہوتا تھا جو اٹھاتا تھا. تو خزانے کتنے ہوں گے پھر, اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے. یہ تھا وہ قارون. تو جب اس کی قوم نے کہا کہ تم اتراؤ نہیں, بڑے تم تکبر کرتے ہو نا, بڑا غرور کرتے ہو کہ یہ جو بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو اس طرح اتراتے ہیں نا تو اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو. یہ دولت اللہ کے لیے وقف کر دو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, وہاں تمہیں گھر مل جائے گا. اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی خرچ کرو, کھاؤ پیو پہنو, جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب کیا جواب ملتا ہے یہ دیکھیے. اس کی جو تکبر ہے, غرور ہے. تو قارون کہتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اس نے کہا یہ مال و جائیداد مجھے اپنے علم و صلاحیت کے ذریعے سے ملی ہے, اپنے قوت بازو سے لی ہے میں یہ دے دوں ان کو, غریبوں کو. کیوں؟ اچھا میرا مال ہے, اتنی ہمت, اتنی محنت, اتنی کی ہے, اور اسی لیے صاف انکار. کیا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال و جائیداد والی تھیں, ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. تو تم کون ہو, تم کس کھیت کی مولی ہو, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اڑا دے گا. اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھا جہنم میں. تو اب دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. تو وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے پورے تز کو احتشام کے ساتھ نکلا, خوب شان و شوکت, خوب اپنا وہ جھوٹی اس کی بڑائی اور کبریائی کے ساتھ. تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسی جائیداد ہوتی جیسے اس قارون کے پاس, ہمارے پاس بھی دولت ہوتی, ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا تو بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے. لیکن جو لوگ علم والے تھے, تو علم والے وہ جو ان کے پاس ایمان بھی ہو, وہ ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تمہارے حال پر افسوس ہے, اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے, جو صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اپنے سامنے دیکھتے ہیں نعمتیں لیکن صبر کرتے ہیں کہ یہ میں نہیں لے سکتا, چھوڑ. تو فرمائیں کہ یہ دیکھو اس کی طرح مت کرو, قارون کی طرح مت سوچو, یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا, بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے وہ اس کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, زمین میں غرق کر دیا. اور یہی جیسے کہ آپ نے حدیث میں بتایا کہ آدمی تکبر کی وجہ سے اپنی چادر زمین پر گھسیٹ کر چل رہا تھا, تکبر. تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا, وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے. تو یہ ہے کہ جتنا وہ اوپر ہونا چاہ رہا ہے اتنا اس کو اللہ نے نیچے کر دیا. تو یہی اس کے ساتھ ہوا قارون کے ساتھ کہ زمین میں دھسا دیا, اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ اپنی مدد کر سکا. تو یہ دولت, یہ پیسہ کسی کام نہیں آیا, کوئی ایک دھیلے کے کام نہیں آیا.
نہ اس کی کوئی جماعت تھی، نہ اس کے ساتھ لوگ تھے، اور نہ ہی وہ پیسے سے کچھ کر سکتا تھا۔ اور جن لوگوں نے کل گزشتہ اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ بڑا ہی جو خوش قسمت ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی شان و شوکت ہے، تو وہی کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ تو افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اب ان کو خیال آیا کہ کل تک تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنا پیسے والا، کتنی دولت والا، کتنا مزے میں ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو سرزمین میں اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، جو تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، ان کو ملتی ہے جنت۔ ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہے، اور آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا۔ تو جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی کرے گا، جو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک جس ذات برحق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا کر رہے گا جس سے آپ کو وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کون سا مقام ہے؟ تو بعض اکثر مفسرین کا رائے ہے کہ مکے سے ظاہر آپ کو محبت تھی، آپ چاہتے تھے کہ مکہ جائیں اور مکہ میں رہیں، مکے سے ساری زندگی وہی گزاریں۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مکہ ہے کہ وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے، وہاں آپ واپس چلے جائیں، آپ کو خوشخبری دے دی آپ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ ہوا ایسے ہی کہ فاتح بن کر گئے، وہاں پر فاتح بن کر گئے ہیں، اور پورے مکے والے آپ کے زیر نگیں آ گئے۔ بعض نے کہا اس سے مراد جنت ہے، بعض نے قیامت، اور بعض نے کہا کہ یہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی اللہ کی طرف سے ہو وہ آپ کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب اسے زیادہ جانتا ہے، جو ہدایت لے کر آیا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا، تو یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی، اس لیے آپ کافروں کے مددگار مت بنیے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو کیا پتہ تھا کہ آپ کو قرآن ملے گا، آپ کو کتاب ملے گی؟ یہ سب اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور کوئی کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل ہو جانے کے بعد روک نہ دے، کہیں یہ کوشش نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیں، ان سے بچ کے رہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو بھی ہے اس دنیا میں سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہاں پہ اس طرح یہ سورہ قصص مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ سورت شروع ہوئی الف لام میم سے، حروف مقطعات سے، اور اس کے بعد فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ تو یہی ہے کسی لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے اس وقت سخت حالات میں تھے، اور کفار مکہ نے زندگی دو بھر کر دی تھی ان کی۔ اب ظاہر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے، ایمان بھی جیسا بھی تھا انسان تھے، بارہ گھبرا گئے، تو آپس میں یہی سوچتے تھے کہ یہ مدد کب آئے گی، کب یہ دور ختم ہوگا۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پریشانیوں کی تاب نہ لا کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ آپ کچھ کریں، ہمارے لیے مدد مانگیں، اللہ تستنصر لنا، اللہ سے کچھ کہیں ہمارے بارے میں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جو تربیت کی ان کو بتانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے دوسری امتوں کے مومنوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں. ان کو لوہے کی آرے سے چیر دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے جسم کے، لوہے کے آرے سے ان کے جسم کو، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. لیکن وہ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے. تو تم گھبرا گئے اتنی جلدی اس ذرا سی باتوں پہ؟ ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کی مار پیٹ سے گھبرا گئے تم؟ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ دیکھو دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہو کر رہے گا. یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرموت جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں. لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی کر رہے ہو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا. پھر دیکھنا جب اللہ کا حکم آئے گا اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. اور پھر دیکھنا کہ پھر ایک جیسے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلی عورت بھی اگر جائے گی تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. تو لہذا تم جلدی مت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو. وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ایمان لینے کے بعد اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، آزمائش نہیں آئے گی. نہیں، آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو ہو کر رہے گا. دین اتنا آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے چیزیں نہیں مل جاتی. یہاں پہ بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. بس یقیناً اللہ ان صادق الایمان لوگوں کو جانے گا، انہیں بھی جانے گا جو دعویٰ ایمان میں کاذب ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جان لے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہ سب اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھ جائے گا اور دیکھ لے گا کہ کون اس کی بات کو مانتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے. تو اسی لیے تو یہ سب ابتلاء اور امتحان ہوتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ سارے اسی کے لیے کہ تم میں امتحان میں ڈالتا ہے، ابتلاء میں ڈالتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کس کا ہے. اچھا عمل، یہ نہیں کہا کہ اکثر و اعمالا، زیادہ عمل والا نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اچھے عمل کی طرف اشارہ. تو یہ ہے اللہ کا معاملہ جو کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے اعمال والے کون ہیں. یا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں یا وہ گمان کر بیٹھے کہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جائیں گے. کتنا برا حکم لوگ لگاتے ہیں یہ لوگ. اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 5 میں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے اور وہ بڑا سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. تو لہذا یہ ہو کر رہے گا. تو لہذا اس کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ بھگتے گا. جو شخص صالح عمل کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے فائدے کے لیے کرتا ہے، اسے فائدہ ہوگا اس کو. اور بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اور پھر جہاں اللہ کا حکم اور اللہ کے حقوق بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر والدین کا بھی بتا دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی ہے. اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی خبر کر دوں گا. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں محدثین کرام کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. تو ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ وہ نوجوان تھے، نوجوانی میں ہی اسلام قبول کر لیا، اسلام ہو گیا، 17-18 سال کی عمر ہوگی. تو ان کی ماں تھی حمنہ بنت سفیان ابن امیہ. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو اسلام سے پھرے گا نہیں وہ کھانا نہیں کھائے، بھوک ہڑتال کرنا. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھوک ہڑتال کرنا سنت اس مشرک عورت کی ہوئی نا، مسلمانوں کی تو نہیں ہے. اب یہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بیچ میں روٹی کھاتے رہیں سال.
تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور وہ نہیں کھا رہی کھانا، اور وہ یہ کہتی رہی کہ میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، ماں کو مروایا اس نے، تو سب تجھے وہ کریں گے۔ تو آخر انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ کہا کہ اے ماں سن لے، اگر تیرے پاس 1 نہیں 2 نہیں 100 روحیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ایمان، ایمان کی طاقت۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو نہیں مانے گا، پھر واپس کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اب بھی وہ کہتے ہیں نا لوگ بڑے کہ وہ جو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں جگہ شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، میں نے کہا اسے کہہ دو ذرا خودکشی کر کے دکھائے، کرے خودکشی پھر دیکھے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں ماں باپ کو پریشر ڈالنے کے لیے، جسے ماں یہ پریشر ڈال رہی تھی، انہیں ایمان تھا نا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایمان چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو دیکھیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کو ایسی بات کہیں جس کے ذریعے سے تمہیں شرک پر لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے ماں کہے یا باپ کہے بات نہیں مانی جائے گی، جو اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ آیت نمبر 9 میں، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، لوگ ہمارے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنا عذاب سمجھتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں ہم بلا شبہ تمہارے ساتھ تھے، تو ہم بھی تو تھے، ہمیں بھی دو کچھ۔ کیا سارے جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ نہیں جانتا؟ سب کچھ معلوم ہے اللہ کو کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ یقیناً ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں، ایمان کے پکے ہیں، اور وہ یقیناً منافقوں کو بھی جان لے گا، جن کے دل میں یہ کھوٹ بھرا ہوا ہے ان کو بھی جان لے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، آیت نمبر 12 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہماری راہ پر چلو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ بارگیننگ کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں تمہارا فائدہ پہنچائیں گے، مکمکا کر لو۔ تو یہ انہوں نے پیشکش کر دی، حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ایک غلطی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیسے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بلا شبہ وہ جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تاکہ جو سگے رشتے ہیں باپ بیٹا، بیٹا باپ کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں کہ بوجھ اٹھانے والے کہیں گے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے؟ وہ یقیناً اپنا گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور دنیا میں اللہ رسول اور دین اسلام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے رہے تھے قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو بھی ورغلایا ہوگا، بہکایا ہوگا، دین سے برگشتہ کیا ہوگا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جس نے کیا تھا۔ اس لیے کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ من سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرها وزر من عمل بها الی یوم القیامہ، کہ جو بھی کوئی بری سنت قائم کرتا ہے، بری چیز شروع کرتا ہے، اس کا گناہ تو ہوگا اس کے سر پر، اس لیے کہ وہ اصل موجد ہے۔ اب جو بھی اس کے بعد کرے گا اس کا گناہ بھی اسی کے سر جائے گا۔ جیسے وہ حدیث میں آیا کہ وہ قابیل جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو، تو فرمایا کہ اب روئے زمین پر جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ اس کے ذمہ بھی جاتا ہے، وہ بوجھ اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ قاتل ہے، پہلا قاتل وہ ہے، اس نے خون بہایا اس زمین پر۔ تو لہذا فرما دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بارگیننگ کر کے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے گناہ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے ورغلایا تھا، بہکایا تھا، غلط راستے پر لے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ یہ ہے حضرت
نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی صرف 950 سال. اصل عمر کیا ہوگی؟ وہ تو ظاہر ہے 1000 سے بھی اوپر ہوگی. پھر 40 سال میں تو ویسے ہی نبوت ملتی ہے، تو 1000 سال تک تو تم کی زندگی ہوگی. تو 950 سال دعوت دین، اور پھر یہ اللہ نے فرما دیا کہ وما آمن معہ الا قلیل، ایمان لانے میں تھوڑے سی. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. انہوں نے جو ہے محنت کی، انہوں نے جو اللہ کے دین کی دعوت دی، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اب ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، پھر طوفان نے ان کی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے. تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا، اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات فرمائی، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم کچھ جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ ابراہیم کی دعوت اپنی قوم کے لیے، تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشتے ہو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کچھ کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے. تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تم لوگ اللہ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو. تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو وہ ہے تمہارا خالق، مالک، رازق، تو اس کی عبادت کرو. تو یہ دعوت دی انہوں نے، اور کہہ دیا ان سے کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنی انبیاء کو جھٹلایا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے اسی طرح. لیکن رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. باقی ان کو ہدایت پلانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کام اللہ کے لیے کتنا آسان ہے. تو بعض بعد الموت کی دلیل دے دی کہ تم یہ مانتے نہیں ہو کہ دوبارہ زندہ ہوگے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ تمہیں پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا جب تم کچھ نہیں تھے. تو جس پہلی بار پیدا کرے گا وہ دوبارہ بھی زندہ کر دے گا. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے تم لوگ زمین میں چلو پھرو، دیکھو، غور کرو کس سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کر دیتا ہے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بار بار وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عقائد، جو اللہ کے عقائد ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اور تم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں. چیلنج بھی کر دیا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور جو اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے منکر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ عذاب پھر انہی کے لیے ہے جو یہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے. تو جواب کیا ملا پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف سے؟ کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر ڈرانے دھمکانے کا، بتانے کا. تو کہنے لگے، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں جلا دو. جسے ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور ان کو پھر بالکل ہی مبہوت کر دیا کہ جواب ہی نہیں دے سکے، تو انہوں نے کہا کہ جلاؤ اس کو. تو وہی ہے، انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو مار ڈالو یا قتل کرو. دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس، دلیل سے جواب ہی نہیں ہے، دلیل سے بات ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی. بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنے معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے. تم دنیا کی محبت چاہتے ہو، تم پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا. یہاں تو بڑی محبت ہو رہی ہے، لیکن وہاں جب پہنچو گے پھر پریشان. آپ کیا کریں؟ وہاں تو ساری دوستیاں ختم، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. فآمن لہ لوط، پھر لوط ان پر ایمان لے آئے. تو یہ ان کے بھتیجے بھی تھے، اور ان کی بیوی جو تھی سارہ
انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، وہ بھی ساتھ تھی. اس کے بعد وہ وطن چھوڑ کے وہاں سے چل پڑے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ جا رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا یہاں پر. بے شک وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے. اور پھر اللہ نے انہیں کیا کچھ دیا، ہم نے انہیں اسحاق یعقوب عطا کیا، ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھ دیں، ہم نے دنیا میں ان کو اجر دیا، آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. سب کچھ دیا ان کی سی توحید کی بنا پر، ان کی اتنی قربانیوں کے بعد. اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے لوط کو بھی نبی بنا کر بھیجا. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کی ہے، کوئی ایسا عمل کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو، مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ، عذاب کہاں ہے، اللہ کا عذاب لے آؤ. یہی ہے، ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں، تو وہی دھونس دھاندلی، لاؤ عذاب کہاں ہے، لاؤ. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں میری تو مدد فرما، میں کیا کر سکتا ہوں. اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں، بہت ہی ظالم لوگ ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں لوط بھی تو رہتے ہیں، وہ بھی مارے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں وہاں کون لوگ ہیں، ہم بلا شبہ انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، بیوی ماری جائے گی جو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی. اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا، ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ آئیں گے، اب یہ بستی والے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں مت ڈریے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ جائیں. بس اب آپ مت پریشان ہو، ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اب عذاب آئے گا ان کو، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش کے لیے والوں کے لیے کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے اس کے لیے. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ تو وہ جیسے کہ آج کل بھی لوگوں نے جو کہ اس کی تحقیق کی ہے تو وہی بتاتے ہیں کہ یہ سطح اس کی جو ہے سطح سمندر سے 394 میٹر نیچے ہے. سطح سمندر جو دنیا کی ہوتی ہے اس کے مطابق چیک کیا جاتا ہے، اتنی بلندی ہے، پہاڑ اتنے اونچے ہیں، دریا اتنے نیچے ہیں. تو یہ جو ڈیڈ سی ہے جہاں ان پر عذاب آیا تھا قوم لوط پر، اس کی جو ہے وہ سطح سمندر سے 394 میٹر یعنی 1291 فٹ نیچے ہے. نمبر 2 کہ اس کی یہ ڈیڈ سی ہے، اس کی جو پیمائش ہے یہ اس کی وہ ہے 377 میٹر مساحت ہے اس کی، اور یہ سب سے دنیا کا سب سے گہرا نمکین انتہائی نمک والا دریا ہے. اور اس کی جو نمکینیت ہے، تیزابیت ہے، وہ کیا ہے؟ 33.7%، 33.7%. اور جبکہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کی بمشکل ہوتی ہے 5-10%. اس کی کتنی گنا ہے؟ 3 گنا بڑھ گئی، 33. یہ اس میں جو نمکینیت ہے، تیزابیت ہے اس میں. اور پھر وہ اسی وجہ سے یہ پانی بہت بھاری ہے، تو لہذا اس پر کوئی ڈوب نہیں سکتا. چھلانگ لگائیں اوپر ہی تیرتے رہیں گے. لیکن ایک دفعہ میں نے تصویر دیکھی کہ ایک شخص جو ہے صاحب جو ہیں بیٹھے آرام سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ ڈوبتا ہی نہیں انسان اس میں. اتنا وہ بھاری پانی، اتنی نمکینیت، اتنی کیمیکلز ہیں اس میں. تو یہ جو ہے دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں اس سے 8 مرتبہ، یہ بعض نے لکھا ہے کہ 8 مرتبہ یہ زیادہ نمکین ہے، زیادہ نمک ہے اس میں، کیمیکلز ہیں اس میں. تو اس کی لمبائی جو ہے 67 کلومیٹر اور جو اس کی چوڑائی ہے 18 کلومیٹر. یہ ہے وہ ڈیڈ سی. تو دیکھ لیجئے کتنا بڑا علاقہ تھا وہ جس میں یہ تباہی آئی، 67 کلومیٹر.
اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کو اٹھا کے ختم کر دیا، کوئی نہیں بچ سکا۔ اسی لیے لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں، خاص طور پہ جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے وہاں نہاتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو فراعنہ تھے، فرعونی، وہ جو اپنی لاشوں کو حنوط کیا کرتے تھے، وہ یہیں سے اس کا جو اصل مادہ تھا وہ یہاں سے جاتا تھا، ڈیڈ سی سے، تو یہاں سے جا کے وہ اس سے کام کرتے تھے، اور پھر اسی سے دوسرے جو مادے نکلتے ہیں، مختلف کیمیکلز وغیرہ ہیں، خاص طور پہ اسفلٹ وغیرہ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی راستہ جو ہے وہ جو فلسطین اور جو ویسٹ بینک ہے اس کے درمیان ایک سڑک ہے 393 کلومیٹر، یہ بھی سمندر سے، سطح سمندر سے بہت نیچے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اس کے بتانے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تو پھر کیا حشر ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ایک نشانی بنا دیے لوگوں کے لیے کہ سوچیں، غور فکر کریں۔ لوگ سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہ غور کریں وہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا جو ان کو دیا، قوم لوط کو۔ تو فرمایا، پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ ہم نے اہل مدین کے لیے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہاں اہل مدین کے لیے بھائی کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ وہ اہل مدین میں سے تھے، لیکن ایکا کے لیے استعمال نہیں ہوا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ شعراء میں۔ تو انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب، قوم سمود اور قوم شعیب، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور تم لوگ ان کے رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے ہو، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا، اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوشمند لوگ تھے، سب جانتے بوجھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے بہک گئے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے کہ انہوں نے زمین پر تکبر کی راہ اختیار کی، اور وہ لوگ ہم سے بچ کر نکل نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 40 میں بتا دیا، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی وہ پکڑ ہے کہ ان میں سے بعض پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، تو وہ کون سی؟ جیسے کہ قوم لوط، اور بعض کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا، جیسے کہ اصحاب مدین اور قوم سمود، اور بعض کو زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں، اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا، جیسے فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو ڈبو دیا پانی میں، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے، نعوذ باللہ، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا تھا، خود ظالم تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی ہے، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دے کے بتایا ہے کہ جیسے وہ ہے کہ ایک ہی جھونکا آتا ہے تو وہ اپنے لیے حفاظت کے لیے بناتی ہے، سردی گرمی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، لیکن جیسے ہی کوئی ہوا چلتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہ سمجھتی ہے بڑا مضبوط بنایا ہے میں نے، لیکن اسی طرح یہ مشرک کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے دیکھتا ہے کہ فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں میرا تعاون کر دے گا، فلاں مجھے یہ کر دے گا، سارے سہارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر اس کو جانتا ہے، جسے وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کو ہی صرف پتہ چلتا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں ان مثالوں کو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق با مقصد پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں بتا دی گئی ہیں، تو جاننے والے سمجھتے ہیں اس کو۔
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی ہے اس کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز کی خصوصیت بیان کی ہے کہ نماز اس قسم کی برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تو لہذا لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی نمازی ہیں لیکن وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو نماز میں خرابی ہے یا بندے میں خرابی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نماز تو نماز ہے، لیکن اگر وہ صحیح طور پر نہیں پڑھی جائے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم نماز ہی صحیح طور پہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس کے تقاضے ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح فحاشی بھی ہیں، منکرات بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ واقعی نماز جو صحیح نماز ہے، اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہے، تو پھر دیکھیے وہ اپنا کام کرے گی۔ اور یقین اللہ کی یاد تمہیں نیکیوں سے بڑی ہے، تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم لوگ اہل کتاب سے بحث و مجادلہ صرف اس طریقے سے کرو جو سب سے عمدہ ہو، اس لیے کہ اہل کتاب کے پاس بھی کتاب ہے، وہ اپنی دلائل دیں گے، اپنی وہ حجت بازی کریں گے، تو سمجھ کے، تاکہ کہیں تمہارا یہ قرآن کہیں نیچے نہ ہو جائے، کہیں یہ مغلوب نہ ہو جائے، تو لہذا تم سوچ سمجھ کے اور علم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، تو یہ تمہاری بات پوری ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اور کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم نے اسی کے سامنے سر جھکا رکھے ہیں، ہم سب اسی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو آؤ ماننا ہے تو مانو، ورنہ پھر تمہارا معاملہ الگ، ہمارا معاملہ الگ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اس طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے، بس جن کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح گزشتہ آسمانی کتابیں انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں، اسی طرح یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو لہذا جو انکار وہی کریں گے جو ہٹ دھرمی پر ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر کرتے ہیں۔ اور آپ پہلے سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست لوگ شبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا ہے۔ امی سے مطلب یہی ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے ہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے، کہیں سے پڑھ کر آئے ہوتے، تو مشرکین کہتے یہ دیکھو یہ وہیں سے پڑھ کر آئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہی ہے وہ حکمت اللہ کی کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ آپ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ تو لہذا یہ تو سارا علم اللہ کی طرف سے آتا تھا، تو اللہ نے علم دیا آپ کو، قرآن کا علم دیا، ساری کائنات کا علم دیا، تو اللہ نے دیا آپ کو، آپ نے کہیں سے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں صریح آیات ہیں، اور ہماری آیات کو صرف ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں جو نہیں مانتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور مشرکین نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ ہر مشرک کا یہی معاملہ تھا، ہر قوم کا، نشانی لاؤ نشانی لاؤ۔ تو فرمایا کہ نشانی تو اللہ کے پاس ہوتی ہے، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے؟ یہ کتاب کتنی بڑی نشانی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ اللہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور جو لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اور مشرکین مکہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ،
اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ ہی جاتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب کب آئے گا، تو لہذا پھر عذاب اسی وقت آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، اور وہ ان پر اچانک آئے گا. انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کب عذاب آ گیا. وہ لوگ آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. انہیں کیا پتہ کہ کسی وقت بھی آ جائے. جس دن عذاب ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور کہے گا اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، یہ ہیں تمہارے کرتوت اور یہ اس کی سزا. آیت نمبر 56 میں فرمایا، اے میرے اہل ایمان بندو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب میری طرف ہی لوٹ کے آؤ گے. تو یہ ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی تھی کہ میری زمین تو بہت وسیع ہے، یہاں تمہارے لیے تنگی ہو رہی ہے، یہ کفار تمہیں جینے نہیں دے رہے ہیں، تو جاؤ پھر وہاں چلے جاؤ، حبشہ میں چلے جاؤ. اور اگر موت بھی آ گئی تو یہ اس کا وقت مقرر ہے جو اس وقت پہ آئے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہیں صابر و شاکر لوگ. اور بہت سے ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی نہیں ڈھوئے پھرتے، روزی ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہوتی. اللہ انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ بتا دیا، خاص طور پر یہ ہجرت کر رہے تھے کہ روزی تو وہ دے گا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، نکلو تم جاؤ یہاں سے، اللہ تمہیں دے گا. روزی تو ہر شخص، تو ہر بندہ، ہر چیز، ہر انسان، حیوان اپنی روزی اپنے ساتھ ڈھوئے پھرتا ہے، تو اللہ دیتا ہے، ہر ایک کو دے رہا. تو فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آفتاب و مہتاب کو کس نے اپنے حکم کا تابع بنا رکھا، وہ کہیں گے کہ اللہ. تو پھر وہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس کے قابل ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے جس کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہو، تو کہیں گے اللہ. تو آپ کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر مشرک عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں سمجھتے کہ جب وہ ہے اس قابل، وہ ہے ہر چیز کا مالک، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اور یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، کھیل کود تماشا ہے بس. اور بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا. بس جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں کہ اے اللہ بچا لے، ہمیں ڈوب رہے ہیں، ہم مارے جائیں گے. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ وہیں کے وہیں، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں اور کچھ دن اور مزے اڑا لیں. پسند قریب انہیں اپنا انجام معلوم پڑے. ان کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے؟ یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ کتنا پرامن ہے کہ جب کہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچٹ لیے جاتے ہیں، لوگ ان پہ حملے کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن تم کتنے بڑے امن میں ہو حرم کی وجہ سے. تو کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا جب برحق قرآن اس کے پاس آ جاتا ہے تو اسے جھٹلاتا ہے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو یہ ہم ان کو وہیں ڈالیں گے. اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راہ راست پر ڈال دیتے ہیں. بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی میرے دین کی خاطر کوشش کرے گا، دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اس کو راہ راست پر ڈال دے گا، اس کو صحیح راستہ دکھائے گا، اس کی مدد فرمائے گا. یہاں سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے. سورہ روم شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے جس میں 60 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تو یہاں پر سورہ روم ہے جس میں رومیوں کا واقعہ بیان کیا گیا. تو اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے جو مورخین نے لکھا ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز. 613-614 عیسوی میں اس نے، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران آتش پرست اور مجوسی تھے اور باقی لوگ عیسائی تھے آس پاس. تو اس نے شام پر حملہ کیا اور دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. تو یہ واقعہ اس وقت تھا کہ نبی کی ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے کا واقعہ. تو جب کفار مکہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، اور اسی وقت یہ ایرانی مجوسی یہ فتح پا گئے. تو اب مسلمان بھی حبشہ بھی چلے گئے تھے ہجرت کر کے تنگ آ کے اسی زمانے میں. تو جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ وہ آتش پرست جو ہیں وہ فتح ہو گئے، بڑے خوش ہوئے. تو مسلمانوں سے کہا، دیکھا کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کی دعوت کی تم دعویٰ کرتے ہو اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، اور ہم دیکھو کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو گئے، ہم بھی اس طرح کامیاب ہو گئے کہ تمہیں نکال دیں گے. اس وقت پہ یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب تو یہ روم مغلوب ہو گئے، اب ایک وقت آئے گا یہ رومی غالب آئیں گے اور اسی طرح مسلمان غالب آئیں گے. تو یہ پیشین گوئی اللہ نے کر دی، بتا دی، بشارت دی. تو وہی چیز یہاں فرمائی گئی کہ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے ہیں، یہ ایرانی غالب آ گئے ہیں قریب کی سرزمین شام میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب، یہ ہے خوشخبری، ان قریب ہی اپنے دشمن اہل فارس پر غالب آ جائیں گے. اللہ نے خوشخبری دے دی چند ہی سالوں میں، تھوڑے سے عرصے میں. پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو حاصل تھا اور بعد میں بھی صرف اسی کو حاصل رہے گا. اور اس دن مومن خوش ہو جائے، مومنوں کو خوشی ہوگی کہ دیکھو اہل کتاب کامیاب ہو گئے. اللہ کی نصرت و تائید پر جس کی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ غالب ہے، بےحد مہربان ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اہل روم اپنی شامی مکذوبات سے نکلے اور پھر انہیں ایسا وہ زبردست جنگ کی اہل فارس کے خلاف کہ وہ شکست کھاتے چلے گئے. سن 624 عیسوی میں ان کا سب سے بڑا آتش کدا تھا، وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا. ایسی بری شکست دی ان لوگوں نے. اور اسی طرح نبی کریم اپنے اصحابہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے سن 622 عیسوی میں، اور صرف 2 سال کے بعد یہ غزوہ بدر میں پھر کفار کو جو ہے وہ چھکے چھڑا. یہ ہے وہی تقریباً موقع ہے 624 میں وہ، اور یہاں بھی 624 میں غزوہ بدر. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیے 100% سے 100%، کچھ ہی دیر میں یہ سب کچھ یہ بالکل ہی کایا پلٹ گئے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو یہ نہ ہو. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل ہی غافل ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے. بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ سب اللہ کے ہاں بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر مختلف قدرتوں کا ذکر کیا ہے. بعض بعد الموت کے منکرین کا جواب دیا ہے. فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ دیکھتے ذرا کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. وہ قومیں ان سے زیادہ طاقتور تھیں، قوت والی تھیں. انہوں نے زمین کو جوتا، اسے زمانے کے لوگوں سے زیادہ آباد کیا،
ان کے پاس بھی ان کی انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، بس ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ دیکھ لو کہ کتنی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ پھر جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ جی ہاں بالکل، بالکل وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہی مثال دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تم سے پہلی قومیں کتنی زبردست تھیں۔ آج تو ہم ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہیں نا، وہ بغیر ٹیکنالوجی کے کتنی طاقتور تھے۔ جب وہ دیکھیے پہاڑوں میں گھر بنا رہے ہیں، میدانوں میں محل بنا رہے ہیں، اور زمین میں سے طرح طرح کی چیزیں نکال رہے ہیں، لیکن ان کے جو ہیں گھر آج تک قائم ہیں، اور ہمارا ایک ہی حلہ آیا سب کچھ صاف ہو جائے گا، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ تو یہ ہے نا فرق۔ دیکھ لیجیے آج بھی چلے جائیں آپ مدائن صالح، قوم سمود کے وہ گھر آج بھی دیکھ لیں گے پہاڑوں میں بنے ہوئے، کس طرح انہیں کاٹ کاٹ کے بنائے، وہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو وہ اردن کا ہے بترا پٹرا علاقہ ہے، وہ بھی سارا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے، پیدل ہی گھومتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، ویسے بھی سواریاں بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں بھی لوگوں نے پہاڑوں میں گھر بنا رکھے، پہاڑوں میں شاندار، یہ نہیں کہ سوراخ کر کے بنا کے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے کمرے خوبصورت، اس کے اوپر میں آرائشیں، محرابیں، وہ سب بنائے رکھے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، یہی ایک ہتھوڑی چھینی ہوگی نا، بس اسی سے وہ توڑتے گئے، کاٹتے گئے، بناتے گئے، پورا علاقہ، بہت سے پہاڑ سب اسی کے بنے۔ تو یہ اردن میں موجود ہے، اس طرح مدائن صالح یہ سعودیہ میں موجود ہے۔ تو یہ ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی وہ دیر پا تھی، ہماری ٹیکنالوجی ایک ہی حلے میں ختم ہو جائے، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ اور جس دن وہ قیامت آئے گی اس دن مجرم لوگ حیران پریشان ہوں گے، اللہ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا، وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن وہ لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، نیک عمل کیا ہوگا، وہ جنت میں خوش خرم رہیں گے، مزے کریں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیتوں کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہوگی، وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ بس تم لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، جب شام کرو اور صبح کرو، آسمانوں اور زمین میں ہر تعریف صرف اس کے لیے ہے، اور پاکیزگی بیان کرو سہ پہر کو، اور جب تم دوپہر کرو۔ تو یہ پانچوں وقت کے نمازوں کے احکام بتا دیے، اور ان کے بارے میں بتا دیے کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں جو تم نے کرنے ہیں، کہ شام میں مغرب اور عشاء آ گئی، صبح میں فجر آ گئی، عشیًا میں عصر اور ظہر کی نماز آ گئی، تظہرون میں ظہر آ گئی۔ تو وہ اس کی قدرت دیکھو، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح تم لوگ بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، کہ جب وہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے صرف بارش کے پانی سے، تو کیا تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، علامات ہیں اس کی۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ دو اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، محبت آ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
کتنی زبانیں ہیں، طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کے رنگ، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے، اور پھر جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے، بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. وہی مثال دوبارہ پھر دے دی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے، سب کے سب، کوئی نہیں رہے گا اپنی قبر میں، سب زندہ ہو جائیں گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے مملوک ہیں، اسی کے غلام ہیں، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ساری مملکت کہ جس میں سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے غلام ہیں، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے.